تو لہٰذا اس طرح کی جو مسجد بائت ہیں، گھر میں ڈکلیئر کی ہوئی مسجد ہے، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیں تو اس کے اوپر جو سلفی اہل حدیث علماء خام خواہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور بیسیکلی وہ فتویٰ اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ حنفی قائل ہیں گھر میں جو ہے وہ اعتکاف کرنے کے، اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں جی گھر میں عورت اعتکاف کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایک نفلی عبادت ہے، نہ بھی کرے تو خیر ہے، مطلب انہیں گھر میں نہیں کرنے دینا۔ تو اب جب مسجد کے اندر حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے مردوں کے لیے بھی فرض کے علاوہ نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، تو گھر میں تو مسجد بائت ہونی چاہیے، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیتی ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ جو میرے جیسے مرد ہیں جن کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مشکل ہے، یعنی میں کسی مسجد میں چلا جاؤں تو میرے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے، اتنے لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجد کمیٹی اور مسجد کی جو انتظامیہ اور مسجد کے جو امام اور خطباء حضرات وہ خام خواہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دینا، یعنی میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی انٹرنیٹ ہے تو لوگ جانتے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ لہٰذا میں تو اب کئی سال ہو گئے کہ میں تو اعتکاف کی ایک سنت سے ہی محروم ہو چکا ہوں، حالانکہ میں الحمدللہ کوئی سال نہیں جانے دیتا تھا، 1996 سے لے کے 2008 تک میں مسلسل اعتکاف بیٹھتا تھا، لیکن اس کے بعد جب سے یہ پبلک فگر بننے والا مسئلہ شروع ہوا اور دعوت و تبلیغ سے یہ کام پھیلنا شروع ہوا، اب تو یہ حالت ہے میں اعتکاف میں کسی کو ملنے کے لیے چلا جاؤں تو مسجد کی انتظامیہ میں جو ہے نا وہ کھلبلی مچ جاتی ہے، اتنے لوگ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے، یعنی پھر تو کوئی خطیب سے تو مسئلہ پوچھتے ہی نہیں، سارے لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں۔ بلکہ میرے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا کسی اڈے کے اوپر چلا جاؤں، پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ سفر کرتا ہوں، اپنے پاس تو ایک موٹر بائک ہے میرے پاس صرف، تو مطلب بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے مینج کرنا، اور پھر مسجد میں 10 دن کے لیے کہیں بیٹھ جاؤں تو یہ تو مولوی میرا جو ہے کچومر نکال کے تو وہاں سے تو میرا جو ہے وہ جنازہ ہی اٹھے گا، تو بڑا مشکل ہو گیا۔ تو اس طرح کے مرد جن کے لیے اس طرح کی صورتحال بن جائے وہ بھی پھر گھروں کے اندر ہی اعتکاف کریں، اگر انہوں نے اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے کنسنٹریشن کے ساتھ اپنا وقت اللہ کے لیے دینا ہے۔ واللہ اعلم۔ میرے بھائیو، اعتکاف دنیا کی کسی بھی مسجد میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ جامعہ مسجد ہو یا غیر جامعہ مسجد ہو۔ اب غیر جامعہ مسجد ہوگی تو پھر جمعہ پڑھنے کے لیے معتکف جو ہے وہ نکل کر دوسری مسجد میں آئے گا اور پھر فوراً واپس بھی آ جائے گا۔ یہ جو میں بول رہا ہوں کہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اعتکاف کسی مسجد میں کرنا حرام ہے، اور ایک جعلی روایت تھی جس کو انہوں نے صحیح سمجھا اور اس کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر دی۔ وہ روایت السنن الکبری امام بیہقی کی کتاب میں ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد میں اعتکاف مت کرو۔ نمبر 1 مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ شریف، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 بیت المقدس یعنی مسجد اقصی۔ لیکن یہ روایتی جعلی ہے، اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے، لہذا شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں شیخ البانی کے اوپر گرفت بھی کی اور اس روایت کو جعلی ڈکلیئر کیا۔ اب یہ دیکھ لیں یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، وہاں پر یہ نہیں آیا کہ 3 حرم کے اندر اعتکاف کرو، وہ جرنل آیا سیدھا۔ لہذا دنیا کی کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، یہ تفرد ہے شیخ البانی کا، امت کا اجماع اس کے بالکل خلاف ہے، امت کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ اعتکاف کسی بھی مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے الحمدللہ۔ البتہ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 693 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی نیت سے، ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے اونٹوں کے کجاوے مت کسو۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور نمبر 3 مسجد نبوی۔ وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کہ فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، یہ نیت صرف 3 مسجدوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ شریف کے ساتھ جو مسجد الحرام ہے، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 مسجد اقصی بیت المقدس یا جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن اعتکاف دنیا کی کسی مسجد میں ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اسلام تو ایک یونیورسل دین ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو اب وہ ویزا لگوا کے تو جو ہے وہ سعودیہ جائیں، اور یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں وہ نظر آتا ہے کہ جعلی روایتیں ہیں اور وہ قرآن کے بھی خلاف ہوتی ہیں، تو یہ بالکل جعلی روایت ہے۔ سفیان بن عیینہ اس میں مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی موجود نہیں ہے۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں پرٹیکولرلی اعتکاف سے ریلیٹڈ میں انشاءاللہ کل
10 सहीहुल इस्नाद अहादीस इंशाअल्लाह बयान करूंगा एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ। और यहाँ पे ये बात भी याद रखें, ये जो 3 मस्जिदों के अलावा ऊंट के कजावे न कसे जाएं, इस कॉन्टेक्स्ट में इमाम इब्न तैमिया और इमाम अली अस्सुबकी ने बड़ा गुलूफ किया है और रोज़ा रसूल की हाजिरी के बारे में दोनों ने अपने अपने एक्सट्रीम रवैये जो है वो इख्तियार किए हैं। मैंने इस पे अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है, मसला नंबर 54D, कब्र रसूल की हाजिरी के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 54C भी है, 54D भी है। 54D में मैंने जो है वो बड़ी डिटेल के साथ रवायतें कब्र रसूल की हाजिरी से रिलेटेड बयान की हैं, और 54C के अंदर मैंने इमाम इब्न तैमिया जो सलफियों के इमाम है और दूसरी तरफ इमाम अली अस्सुबकी, दोनों एक ही जमाने में गुजरे हैं और दोनों शेखुल इस्लाम है। ये अंदाजा करें, ये शेखुल इस्लाम का लक़ब जो है ना, जिसका जो दिल करता है वो लगाता है। डॉक्टर तारिक कादरी साहब ने भी लगा लिया, उनके मुकाबले में डॉक्टर जो है वो आसिफ अशरफ जलाली साहब भी अपने साथ शेखुल इस्लाम लगाना शुरू हो गए। ये शेखुल इस्लाम या शोखुल इस्लाम, ये लक़ब जो है ये बड़ा सस्ता हो गया। तो वहां पे एक ही जमाने में 2 इमाम हैं, वो दोनों शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया हैं और शेखुल इस्लाम इमाम अली अस्सुबकी हैं। दोनों एक ही जमाने के हैं, एक सूफियों के इमाम है, एक सलफियों के। दोनों ने कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी के मामले में गुलूफ किया है और मैंने दोनों का रद्द करके अहले सुन्नत का जो मनहज दरमियान में है मसला नंबर 54C के अंदर बयान किया है। जिसे शौक हो तो वो देख सकता है। बहरहाल अब एतकाफ के कॉन्टेक्स्ट में कुल 10 सहीहुल इस्नाद अहादीस में इंशाअल्लाह बयान करूंगा एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ। अलर्ट अप एट रैंडम नहीं है, मैंने बड़ी मेहनत से इनको तरतीब दिया है और मैं इंशाअल्लाह इनके नंबर्स भी साथ साथ इंटरनेशनल बताता जाऊंगा। और जो हदीस मिशकात के अंदर है मैं इंशाअल्लाह मिशकात के नंबर भी बताऊंगा। और मिशकात को मैंने डिक्लेयर किया है, मिशकात इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस। अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की कम से कम 13 किताबों का ये मजमुआ है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा, अल-मुवत्ता इमाम मालिक, मुस्नद अहमद, सुनन कुबरा, अल-बैहकी, अल-मुस्नद लिल हाकिम और कई किताबों के ये नोट्स हैं। 6294 अहादीस का मजमुआ। इमाम वलीउद्दीन तबरेज़ी अल-मुतवफ़्फ़ा 748 हिजरी, आज से 800 साल पहले ये उन्होंने किताब लिखी। शेख ज़ुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला की तहकीम तखरीज के साथ ahlesunnatpak.com हमारी वेबसाइट के ऊपर 3 PDF इसके रखे हैं, जिसे शौक हो तो वो जरूर डाउनलोड करके इसे पढ़े। मैं इसके नंबर भी साथ साथ बताऊंगा। और ये चूंकि सेकेंडरी बुक है मिशकात, इसके फुट आपको प्राइमरी किताबों के नंबर्स भी मिल जाएंगे। ये मैं इसलिए हवाला देता हूँ कि आपको इतनी किताबें लेने की बजाय 3 PDF रख लें तो आप ये समझ लें जिस तरह वो नोकिया का मोबाइल यूजर फ्रेंडली है ना, हदीस की किताबों में सबसे यूजर फ्रेंडली जो हदीस की किताब है ये मिशकातुल मसाबी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैंने पूरा लेक्चर इसके ऊपर दिया है। मसला नंबर 111B, मिशकातुल मसाबी का मुकम्मल तारुफ। इत्काफ के हवाले से पहली हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। मिशकात में इसका नंबर है 2097। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में इत्काफ फरमाया करते थे, हत्ता कि आपकी वफात हो गई। यानी हमेशा आपने इत्काफ किया। और आपकी वफात के बाद आपकी अज़वाजे मुतहरात यानी आपकी बीवियां भी मस्जिद नबवी के अंदर इत्काफ फरमाया करती थी। दूसरी हदीस सही बुखारी में है, मिशकात में 2099 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर साल एक मर्तबा कुरान का दौरा करवाया जाता था, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस साल सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दफा दौरा करवाया गया। यानी हज़रत जिब्रील सामने बैठ के कुरान सुना करते थे। 2 दफा दौरा करवाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 10 दिन का इत्काफ फरमाया करते थे रमजान मुबारक में, लेकिन जिस साल आपकी वफात हुई उस साल आपने 20 दिन का इत्काफ फरमाया।